شاید ہمیں یہ احساس کبھی پیدا نہیں ہوا کہ مولا ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بلکہ ہم روزانہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے علاوہ ہمارے بہت سارے ہیں، یہ دکان ہے نا ہمارا سہارا، دکان میں جو مال پڑا ہوا یہ ہے نا ہمارا سہارا، یہ ملازمت ہے نا ہمارا سہارا، یہ تنخواہیں ہیں نا ہمارا سہارا، یہ بازوؤں کی قوت ہے نا ہمارا سہارا، یہ قدموں کی طاقت ہے نا ہمارا سہارا، یہ دنیا ہے نا ہمارا سہارا۔ مگر حقیقت کیا ہے دوستوں؟ یہ سارے سہارے کیا ہے؟ دھوکہ ہے، سراب ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کا کوئی سہارا ہمارے لیے سہارا نہیں بن سکتا، بلکہ سہارا ہی ہمارے لیے ہمارا پیر توڑنے اور ہماری کمر توڑنے کے لیے سب سے پہلی کوشش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ جب رب چاہتا ہے تو وہی زمین جو آپ کو اپنے سینے پر لے کر گھومتی ہے، پھٹ کے آپ کو اپنے اندر دھسا لیتی ہے، وہی آسمان جو رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ پر سائبان بنا ہوا ہوتا ہے، جب رب نہیں چاہتا کہ وہ سائبان بنے تو پھٹ کر اپنے بے پناہ پانی کے اندر آپ کو ڈبو کر ختم کر دیتا ہے۔ وہی پانی جو آپ کی زندگی کا ذریعہ بنتا ہے، کبھی آپ کو اپنے اندر سمو کر آپ کی جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ وہی آگ جو آپ کی زندگی کو بڑھانے اور آپ کو پکا ہوا کھانا کھلانے کا ذریعہ بنتی ہے، کبھی آپ کے وجود کو تہو بالا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، ہر چیز جس کی بنیاد پر، جس کا سہارا لے کر آپ اپنے حقیقی رب اور حقیقی سہارے کو بھولے ہوئے ہیں، وہ سارے سہارے رب کی چاہت کی وجہ سے سہارے ہیں، رب کے حکم کی وجہ سے سہارے ہیں۔ اگر رب کا حکم نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز ہمارے لیے سہارا نہیں بن سکتی۔ اس لیے ان سارے سہاروں پر تکیہ کرنا چھوڑ کر سہارا کسے بنانا چاہیے؟ اس اصل سہارے کو جو کہتا ہے وَلَيْسَ لَهُ غَيْرِي، کہ میرے بندوں کے لیے میرے علاوہ اور کون ہے؟